السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث لے کر کے حاضر ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، اور نہ تم میں کہ کوئی شخص دوسرے کے کیے ہوئے سودا پر سودا کرے۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو پامال کرنا حرام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اخلاقی ضابطے ارشاد فرمائے ہیں، مسلمانوں کے صفات بیان کیے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک بہترین معاشرے کے لیے کیا کیا لوازمات ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں حسد نہ کرو، کسی بھی چیز کو لے کر کے آپس میں حسد نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ کسی بھی معاملے میں، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، اخروی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کو لے کر کے کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور نہ آپس میں بغض و کینہ رکھو، مالداری کے اعتبار سے، غریبی کے اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے، یا اور کسی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی سے بغض اور کینہ نہ رکھو، اور نہ کسی سے منہ موڑو۔ دراصل ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے منہ لوگ پھیر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے معاشرے میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، اور پھر معاشرہ ظلم و تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام برائیوں پر قدغن لگایا اور اس سے مسلمانوں کو منع کیا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص کسی دوسرے کے کیے ہوئے سودے پر سودا نہ کرے۔ علی الخصوص ساز و سامان کی خریداری میں، مکانات کی خریداری میں، زمین جائیداد کی خریداری میں یہ معاملہ بڑا پروان چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک شخص ایک زمین خریدنے جاتا ہے، اس کی قیمت 1 لاکھ بتاتا ہے، دوسرا آدمی بڑھ چڑھ کر کے اسے 1.5 لاکھ کر دیتا ہے، تیسرا آدمی 1.25 لاکھ، چوتھا آدمی 2 لاکھ۔
جو زمین 1 لاکھ کی تھی اب اس کی قیمت بڑھ کر کے 2 لاکھ ہو گئی۔ اگلا آدمی جسے زمین لینا نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے کہ اگلا جو 1 لاکھ میں زمین لینے والا ہے وہ زمین نہ لے سکے، قیمتوں پہ قیمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس رویے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے ظلم پروان چڑھتا ہے، اس سے تشدد بڑھتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے جس سے معاشرہ بے امنی کا شکار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور علی الخصوص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب اس کی صفات کیا ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ مسلمان کسی مسلمان کو نہ تو رسوا کرتا ہے، نہ ذلیل سمجھتا ہے، اور نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ دل میں ہے، زبان سے کہنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ یقیناً ایک انسان اللہ سے ڈر رہا ہے، تقویٰ کی پہچان تقویٰ دل میں ہے۔ دل سے ڈرو، اللہ رب العزت سے دل سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کی پامالی یہ حرام ہے۔ مسلمان کی صفات یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کو بے عزت کرتا ہے، کسی کی آبرو سے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے۔ یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے، ان کی تعلیمات سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے معنوں میں مسلمان بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اگر جو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں، جو برائیوں سے منع کیا گیا ہے، وہ برائیاں اگر ہمارے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اپنے نیک بندوں، انبیاء، اولیاء، صالحین کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔